بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل زکوٰۃ کورس میں زکوٰۃ کے شرعی احکام آپ کو ذکر کیے جا رہے تھے۔ پچھلے آڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے۔ اولاً تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے کل 10 شرائط ہیں، آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ 10 شرائط جس بھی شخص میں پائے جائیں گے ان پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ ان میں کا سب سے پہلا ہے مسلمان ہونا، لہٰذا پتہ چلا کہ کافروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے بلکہ فرض مسلمانوں پر ہے۔ دوسرا ہے عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا، لہٰذا اگر کوئی شخص پاگل ہے، اب چاہے اس کے پاس لاکھوں روپیہ ہو، کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے دوسرا شرط ہے عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا۔ تیسرا شرط ہے بالغ ہونا، لہٰذا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، اب چاہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے تیسرا شرط ہے بالغ ہونا۔ چوتھا شرط ہے آزاد ہونا، تو اب تو ہر کوئی شخص آزاد ہے، غلاموں کا دور تو رہا نہیں۔ پانچواں شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ دیکھیں مالک نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کے پاس یا تو 7.5 تولہ سونا ہو، یا یہ نہ ہو تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یا بالفرض یہ بھی نہ ہو تو اتنا کیش ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی آسانی کے ساتھ خرید سکے، اور تقریباً آج اس کی قیمت 40,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کسی بندے کے پاس اتنا کیش ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی آسانی کے ساتھ خرید سکے، یا بالفرض یہ بھی نہ ہو تو اس کے پاس اتنے قیمت کا مال تجارت ہو۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ پچھلے آڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ سامان کہ جسے بیچنے کے نیت سے خریدا گیا ہو، تو اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ تو کسی شخص کے پاس اتنی قیمت کا مال تجارت ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی آسانی کے ساتھ خرید سکے۔ تو ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر کسی بندے کے پاس ہے تو ہم کہیں گے وہ بندہ مالک نصاب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر ہے تو ہم کہیں گے آپ مالک نصاب ہیں۔ یا اگر اس کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ آپ کے پاس ہے۔ اگر ہے تو کہیں گے آپ مالک نصاب ہے، اور اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے تو کہیں گے آپ مالک نصاب نہیں ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن مسئلے کو اچھے سے یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا تھوڑا ہر چیز ہے، کچھ اس کے پاس سونا ہے، تھوڑا سا اس کے پاس چاندی ہے، یا کچھ کیش ہے، تو اب یہاں 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ سونا اس مقدار کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اب سبھی کی قیمت کو ایڈ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت لگ بھگ مان لیجئے 1 لاکھ بن جاتی ہے۔ اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے، 10 تولہ چاندی ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے پاس 1 ہی تولہ سونا ہے، 10 تولہ ہی چاندی ہے تو آپ مالک نصاب نہیں ہیں، ایسا نہیں۔ اب چونکہ اس کے پاس سونا میں سے بھی کچھ ہے اور چاندی میں سے بھی کچھ ہے، تو اب اس کی قیمت کو ایڈ کیا جائے گا، اور قیمت کو ایڈ کرنے کے بعد اگر اتنی قیمت بن جاتی ہے، اتنا اماؤنٹ بن جاتا ہے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، تو اب بھی وہ مالک نصاب کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، اور سبھی کی قیمت کو جب وہ ایڈ کرتا ہے تو لگ بھگ 40,000 یا اتنی قیمت بن جاتی ہے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو بس وہ مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ تو امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر سے واپس زکوٰۃ کے شرائط کی طرف آ جائیے۔ تو بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے کل 10 شرائط ہے۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا،
मालिक निसाब होना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला है माल पर कब्ज़ा होना। इसका क्या मतलब, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने आपसे वादा किया कि वो आपको 1 लाख रुपया देगा, लेकिन उसने अभी तक दिया नहीं है। तो क्या जो इसने वादा किया 1 लाख का, क्या उस 1 लाख पर भी ज़कात वाजिब होगा? ज़कात वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो माल तो आपके कब्ज़े में ही नहीं है। वो तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, वो अभी आप उस पर काबिज़ नहीं है, लिहाजा इस पर ज़कात नहीं होगा। तो ज़कात के वाजिब होने के लिए अगला शर्त ये है कि उस माल पर आप कब्ज़ा भी हो, आपका कब्ज़ा भी हो, यानी वो माल आपके कब्ज़े में भी हो, तो फिर उस माल पर ज़कात वाजिब होगा। इसके बाद अगला शर्त है निसाब का कर्ज़ से फारिग होना। लिहाजा मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास 5 लाख रुपया है, लेकिन वह कर्ज़ में डूबा हुआ है। मसलन उसके सर पे 4,90,000 कर्ज़ है। अगरचे इसके पैकेट में इसके पास 5 लाख रुपया है, तो क्या इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके सर पर कर्ज़ है 4,90,000, और जब ये 5 लाख से 4,90,000 माइनस करता है तो सिर्फ 10,000 बचते हैं, लिहाजा इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। तो ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए अगला शर्त ये है कि निसाब का कर्ज़ से फारिग होना। इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, इंशाल्लाह इसकी और भी तफसील नेक्स्ट ऑडियो में आपको बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप थोड़ा और समझें। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास 5 लाख रुपया है और उस पर 2 लाख रुपया कर्ज़ है। अब 5 लाख में से जब वो 2 लाख माइनस करता है कि कर्ज़ देना है, तो बचते हैं 3 लाख। तो क्या 3 लाख मिक़दार निसाब तक पहुंच जाता है? अभी आपको बताया गया पांचवा पॉइंट कि मिक़दार निसाब किसे कहते हैं। 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, या इतना कैश कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके, और तकरीबन इसकी कीमत 40,000 तक पहुंच जाती है। तो अगर किसी के पास 5 लाख रुपए है और 2 लाख उसके सर पे लोन है, कर्ज़ है, तो जब वो 2 लाख को माइनस करता है तो बचते हैं 3 लाख। तो क्या 3 लाख मिक़दार निसाब तक पहुंच जाता है? क्या वो इससे 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है? आप कहेंगे आसानी के साथ खरीद सकता है, लिहाजा अब भी इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जब कर्ज़ को माइनस करेंगे अपने पास मौजूद माल में से, तो अगर निसाब तक माल बाकी रहा तो ज़कात फ़र्ज़ होगा, और अगर कर्ज़ को माइनस करने के बाद इतना पैसा बचा ही नहीं कि जो निसाब तक पहुंच जाए, मिसाल के तौर पर किसी के पास 5 लाख रुपया है और 4,90,000 उस पर कर्ज़ है, तो जब 5 लाख से 4,90,000 को आप माइनस करते हैं तो बचता है 10,000। तो क्या ये 10,000 मिक़दार निसाब जो अभी आपको बताया गया पांचवा पॉइंट, उस तक पहुंच जाता है? क्या 10,000 से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है? आप कहेंगे नहीं, लिहाजा अब इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए अगला शर्त है कि निसाब का, यानी पांचवा पॉइंट जो आपको बताया गया था, मालिक निसाब, उस निसाब का कर्ज़ से फारिग होना है। इसके बाद अगला शर्त है निसाब का हाजत असलिया से ज़ायद होना है। इंशाल्लाह हाजत असलिया किसे कहते हैं ये भी आपको डिटेल में नेक्स्ट ऑडियो में बताया जाएगा। फ़िलहाल आप इतना समझें कि हाजत असलिया से मुराद वो चीज़ें हैं कि ज़िंदगी के गुज़र बसर के लिए उमूमन इसकी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे रहने का मकान, कि मकान ये ज़िंदगी के गुज़र बसर के लिए ज़रूरत है इसका। इसी तरह पहनने को कपड़ा, बाइक वगैरह, कार, अहले इल्म के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए किताबें, इसी तरह खाने का सामान। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो इन चीज़ों को कहते हैं हाजत असलिया। तो अगला शर्त ये है कि निसाब का हाजत असलिया से ज़ायद होना है। इसे आप मिसाल से समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 लाख रुपया है, लेकिन आपके हाजत असलिया में यानी घर के रूम रेंट, इसी तरह खाने के सामान, कपड़े वगैरह के सामान में आपका खर्चा है 1 लाख रुपया। जब 2 लाख से आप 1 लाख इन हाजत असलिया वाले चीज़ों को माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 1 लाख। तो 1 लाख से तो 52.5 तोला चांदी आप आसानी से खरीद सकते हैं, तो बस इस 1 लाख पर ज़कात वाजिब होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे।
اچھا، یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو حاجت اصلیہ آپ مائنس کریں گے، گھر کا راشن کا خرچہ، کپڑے وغیرہ کا خرچہ، تو بس اسی منتھ اسی مہینے کا مائنس کریں گے جس منتھ میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو رمضان میں جتنے بھی آپ کے خرچے ہیں حاجت اصلیہ میں، جیسے گھر کے کھانے کا خرچہ، کپڑوں کا خرچہ، بچوں کے اسکول کا فیس، بائک کے پیٹرول کا خرچہ، اس منتھ میں جتنا بھی یہ سب خرچہ ہے اسے آپ ایڈ کر کے جتنا آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہے اسے آپ مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد جتنا آپ کے پاس بچے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور اگر مائنس کرنے کے بعد نصاب تک وہ مال بچتا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس مہینہ گھر کے خرچہ ہے 80,000 روپیہ، تو جب 80,000 مائنس کرتے ہیں تو بس 20,000 آپ کے پاس بچتا ہے، اور 20,000 سے تو 52.5 تولہ چاندی آپ نہیں خرید سکتے ہیں، لہٰذا آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس مہینہ آپ کا صرف خرچہ 10,000 ہے، اور آپ جب 10,000 مائنس کرتے ہیں تو 90,000 آپ کے پاس بچتا ہے، تو 90,000 سے تو آپ آسانی سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا اس 90,000 کا۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اگلا شرط ہے کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا۔ اس کے بعد اگلا شرط ہے مال نامی ہونا۔ دیکھیں، مال نامی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مال جو بڑھنے والا ہو، اور اس میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں: کیش، سونا، چاندی اور مال تجارت۔ آسان لفظوں میں بس آپ یاد رکھیں کہ انہی 4 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، جیسا کہ پچھلے آڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کیش، سونا، چاندی، مال تجارت، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس ٹی وی ہے تو کیا ٹی وی پر زکوٰۃ واجب ہوگا؟ ہم کہیں گے نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کار ہے تو اگر اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے تو یہ مال تجارت بھی نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ صرف انہی 4 چیزوں پر واجب ہوتا ہے اور اسے مال نامی کہتے ہیں۔ اگلا اور آخری شرط ہے اسلامی لحاظ سے سال کا گزرنا۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی مقدار نصاب کے برابر اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تو آتے ہی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو جائے گا، بلکہ سال کے گزرنے کا انتظار کریں گے۔ مثال کے طور پہ محرم میں آپ کے پاس 2,00,000 روپیہ آ گیا، اب یہ مقدار نصاب تک ہے کیونکہ اس سے آپ آسانی سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ تو پھر آپ سال کے گزرنے کا انتظار کریں، اگلے رمضان کا انتظار کریں، پھر اگلے رمضان میں دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس مقدار نصاب کے برابر مال بچا ہے یا نہیں۔ سال کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے اس سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس مقدار نصاب کے برابر مال آ گیا، یعنی اتنا مال آ گیا کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ ڈائری میں لکھ لیں کہ مثلاً میرے پاس 1 جنوری کو اتنا پیسہ آ گیا، زکوٰۃ شروع ہو گیا، زکوٰۃ کا ڈیٹ شروع ہوا، ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوا ہے، پھر سال شروع ہو گیا، سال کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے اس سے کچھ مطلب نہیں۔ پھر سال کے اختتام میں اینڈ میں دیکھیں، یعنی اگلے جنوری کو آپ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، قرض وغیرہ حاجت اصلیہ کو مائنس کرنے کے بعد جو ابھی آپ کو بتایا گیا، اتنا پیسہ بچ جاتا ہے اگلے سال کہ جس سے جو مقدار نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو کہیں گے اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے، اب آپ فوراً زکوٰۃ نکالیں۔ تو امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے کل 10 شرائط ہیں، جو جس بندے میں یہ 10 شرائط پائے جائیں گے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔